پر آپ دیکھیں کہ اگر اللہ کو یہ یقین نہ ہو یا اس کے اندر ایک ایمان کی کیفیت نہ ہو، اعتماد نہ ہو کہ یہ موسم اس چیز کے اگانے کا ہے یا یہ زمین اگائے گی، تو اس وقت تک وہ بیج نہیں اس میں ڈالتا نا. ایک طرح سے کسان کا بھی ایک غیب پر ایمان ہوتا ہے تو تبھی وہ بیج ڈالتا ہے نا. وہ جو بیج ڈال رہا ہوتا ہے نا تو اپنے ہاتھ سے ایک چیز گنوا کے مٹی میں ڈال رہا ہوتا ہے. تو ایمان بالغیب ہے نا ایک طرح سے اس کا بھی. پھر آپ دیکھیں یقیمون الصلاۃ میں کس چیز کا اظہار ہوتا ہے؟ جسمانی ایکسرسائز، مشقت. کبھی آپ کھڑے، کبھی آپ جھکیں، کبھی آپ زمین پر سر رکھیں، کبھی آپ بیٹھ کے کچھ کر رہے ہیں، کبھی آپ پھر کھڑے ہو رہے ہیں. نماز مختلف حالتوں میں اللہ کے ذکر کا نام ہے نا. نماز کو امیجن کریں ذرا، کھڑے ہیں، ہاتھ اٹھائیں، پھر جھکیں، پھر کھڑے، پھر سجدے میں، پھر بیٹھے، پھر اٹھے، پھر نیچے، پھر اوپر، پھر دائیں بائیں، ہے نا. بالکل اسی طرح کسان بھی صرف آرزوؤں اور تمناؤں سے کام نہیں لیتا کہ بس بیج پھینک دیا بس کافی. کبھی بیٹھ کے کام کر رہا ہوتا ہے، کبھی جھک کے کام کر رہا ہوتا ہے، کبھی کھڑے ہو کے کر رہا ہوتا ہے. یعنی مسلسل، یعنی فزیکلی اس میں انوالو ہوتا ہے، جسمانی طور پر بھی مشقت کرتا ہے. محض سوچے نہیں سوچتا، محض توکل اور اعتماد کر کے نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ عملی کوشش ضروری ہوتی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، گویا حقوق العباد ادا کرتے ہیں. کسان بھی جو کچھ اگاتا ہے وہ سب خود ہی کھا جاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کچھ دوبارہ اگانے کے لیے رکھتا ہے، کچھ انسان کھاتے ہیں، کچھ چڑیاں پرندے کھاتے ہیں. یعنی ایک کسان کی محنت سے کتنی مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے، کبھی سوچا آپ نے؟ کتنے فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی طرح ایک متقی انسان جو ہوتا ہے اس کی زندگی ایک کسان کی طرح فائدہ مند ہوتی، بارآور ہوتی ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب ایک کسان کچھ زمین میں اگاتا ہے تو اس سے چڑیاں پرندے وغیرہ جو کچھ کھا جاتے ہیں وہ سب اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے. تو اسی طرح ایک بندہ مومن جو ہوتا ہے نا اس کا ہر عمل اس کے لیے نیکی کے جذبے کے ساتھ کیا ہوا صدقہ ہوتا ہے. اچھا، صدقہ کے لیے میں آپ کو ایک بہت خوبصورت حدیث سناؤں گی، جسے ترمذی اور ابو داؤد نے نقل کیا ہے. کیونکہ صدقہ کا کانسیپٹ ہمارے ہاں بہت محدود ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کالا بکرا ذبح کر کے چیلوں کو چھت پہ پھینکنے کا نام صدقہ ہے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ مدینہ کی مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز ادا کی. نماز سے فراغت کے بعد ابھی لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص وہاں آیا. چونکہ جماعت ختم ہو چکی تھی وہ الگ کھڑا ہو کر اپنی نماز پڑھنے لگا. یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص ہے جو اس شخص پہ صدقہ کرے گا؟ اور وہ کیسے؟ وہ اس کے ساتھ نماز پڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه